اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ یہ جو آیت سورہ نحل کی 10ویں 11ویں آیت تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ نشانیاں اللہ نے پھیلائی ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں هو الذی انزل، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، آسمان سے پانی کو برسایا۔ آسمان سے بارش نہیں ہوتی بلکہ بادل سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ بادل آسمان کی طرف ہوتا ہے، اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور آسمان سے بادل یعنی ہمارے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ آسمان سے اللہ بارش کو اتارتا ہے۔ حالانکہ بارش آسمان سے نہیں بلکہ بادلوں سے ہوتی ہے، اور بادل تو آسمان سے بہت دور ہیں، آسمان تو بہت اوپر ہے، پہلے آسمان تک کوئی آج تک جا ہی نہیں سکا۔ بہرحال تو یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی آسمان سے جو بارش اتر رہی ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر بادلوں کو اللہ نے چھلنی کی طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے چھن کر قطرے کی شکل میں جو ہے پانی زمین پر گرتا ہے، اگر بادل پورا ایک ساتھ گر جائے تو گومتی پور کا علاقہ احمد آباد سے جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں تو کہیں پر پورا بادل ہی پھٹ گیا، بادل ہی گرا دیا ایک ساتھ ہی، لاکھوں من ٹن پانی اس کے اندر تھا، اور جس زمین پر گرا وہ زمین بہت نیچے اندر چلی گئی تو وہ گاؤں کا گاؤں ہی غائب ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ پانی کو نہیں گراتے بلکہ قطرے کی شکل میں آرام سے جو ہے اتارتے ہیں کہ انسان کو وہ بھاری نہیں ہوتا، بلکہ اچھا لگتا ہے کہ بارش کے نیچے کھڑے ہونا اور نہانا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ اب پانی کا الگ الگ کیا کہتے ہیں استعمال ہے، لکم منہ شراب، کہ اس میں تمہارے لیے پینے کا بھی انتظام ہے۔ پانی میٹھا پانی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے پانی کا بھی انتظام کیا، یعنی آسمانوں سے جو بارش کی شکل میں پانی آتا ہے اور پھر اسی کو اللہ اسٹوک کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر اللہ نے جو ہے جھرنوں کی شکل میں اسٹوک کروا دیا، پھر زمین کے اندر جو ہے زمین بھی جذب کر لیتی ہے پانی کو، اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم بورنگ کرتے ہیں تو زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ یہ اللہ نے مختلف انداز سے اس کو اسٹوک کر لیا، کہیں پہاڑوں پر جھرنوں کی شکل میں، کہیں زمین کے اندر جو ہے، اور کہیں دریاؤں میں، کہیں جو ہے جھیلوں میں، کہیں تالابوں میں، الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹوک کرنے کا اور سنگرہ کرنے کا انتظام خود کیا۔ اگر انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ لو تمہارا پانی تمہیں پینا ہے، تمہیں استعمال کرنا ہے، ہم نے تو برسا دیا، اب تمہارے حوالے، اب تم اس کو اسٹوک کرو پورے سال بھر کا، ہم کہاں جاتے؟ شہروں میں تو رہنے کی خود کی جگہ نہیں ہے، اسٹوک کہاں کرتا؟ پانی کا اسٹوک کہاں کرتے؟ بہت سے علاقوں میں جو ہے پانی میٹھا پانی نہیں آتا، کرناٹک وغیرہ میں، اور بہت سے علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں یعنی سرکاری جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک دن یا 10 دن میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور جب پانی آنا ہوگا تو ایک دن پہلے اخبار میں آ جائے گا، نیوز میں آ جائے گا کل پانی آنے والا ہے۔ الگ الگ علاقے اور محلے میں الگ الگ دن آتا ہے، تو وہ پورے ہفتے کا، کہیں پورے 10 دن کا، کہیں پورے 15 دن کا میٹھا پانی پینے کے لیے جو ہے وہ اسٹوک کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ پانی تو بہت ہے لیکن کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے، وہ دھونے اور نہانے کے لائق تو ہے لیکن پینے کے لائق نہیں ہے۔ تو
10 دن کا 15 دن کا پانی اسٹاک کر کے رکھنا پڑتا ہے. وہاں دیکھا کہ ٹرالیاں ہوتی ہے لوہے کی، اس کے اندر یعنی یہ برتن رکھنے کے کھانے بنے ہوتے ہیں، نون کھانے، اس کو لے کر بھاگتے ہیں کہ کل پانی آنے والا ہے، تو صبح صبح لائن لگ جاتی ہے، تو اس کے اندر بھر بھر کے لا کر گھروں میں ڈرام کے اندر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ رکھتے ہیں، اور اس کو پورا ہفتہ ہم تو ایک دن بھرا تو اگلے دن بولے یہ باسی ہو گیا، پھینک دو اس کو. وہاں باسی تازے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، 10 دن چلانا ہے، نہیں تو پھر پیے گے کہاں سے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود اسٹاک کر دیا. بہت سے راجستھان کے علاقوں میں وہ زمین کے اندر ٹنکی بناتے ہیں، تو پانی جو بارش کا اسی کے اندر اسٹاک ہوتا ہے، پھر اسی کو استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ اس میں سے تمہارے لیے پینے کا بھی انتظام ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے جو ہے درخت وغیرہ اور سبزہ بھی اگتا ہے، سینچائی ہوتی ہے، درخت بھی سیراب ہوتے ہیں اور کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی ہیں. اور وَفِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. یعنی جو پانی سے سبزہ اگا، کھیتیاں اور گھاس اگے، درخت اگے، تو اسی پانی کے اندر تم جو ہے اپنے جانوروں کو چرانے لے جاتے ہو. اگر اللہ پانی کو نہ برساتا اور پانی کے ذریعے سبزے کو نہ اگاتا تو ہم اپنے جانوروں کو کہاں چراتے. تو ہر چیز کا مدار پانی پر ہے. اسی لیے اسکول میں لکھایا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے، دا واٹر از لائف. پانی زندگی ہے، اس پر مضمون لکھو. تو بہرحال تو فرمایا کہ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، آگے کہتے ہیں کہ اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتیوں کو. اَفَرَأَیْتُم مَا تَحْرُثُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں تم جو ہل جوت رہے ہو، تم نے تو زمین کو بھی یعنی خراب کر کے رکھ دیا. جو اپنے پاس دانہ تھا 10-20 کلو گیہوں کا، وہ بھی ڈال کر زمین میں اس کو بھی سڑا دیا جو اپنے پاس تھا. اگر یقین نہ آئے تو کھود کر دیکھ لیں، نیچے سڑا ہوا ملے گا. فرماتے ہیں اسی لیے اللہ کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ارے تم تو سڑاتے ہو، اگاتے ہم ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اگایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اگا رہی ہے. یعنی ہم دیکھیں زمین کتنی سخت ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ جوتنا پڑتا ہے. پہلے ہل چلا کر جوتنا پڑتا تھا، اب ٹریکٹر وغیرہ سے یعنی اس کو جوتنا پڑتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالنا پڑتا ہے. لیکن اسی دانے سے جب پودا نکلتا ہے کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے. دانہ ڈالنے کے لیے تو ہم کو زمین کو نرم کرنا پڑا، لیکن جب اللہ اسی دانے سے پودا اگاتے ہیں، اتنا نرم، اتنا پتلا اور ہلکا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، لیکن وہ زمین پھاڑ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو کیا ہے کہ زمین پھاڑ کے وہ خود اوپر آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، اللہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی کو اگاتے ہیں. وَالزَّیتُون، اور زیتون کا پھل اگاتے ہیں، اور زیتون کا پھل اگاتے ہیں. زیتون کا پھل اور اس کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو ڈائریکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، والتین والزیتون، اور پھر 18ویں پارے کے اندر بھی اور بھی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھل کو خاص طور پر ذکر کیا. اسی لیے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، قرآن میں ہے یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی نہ ٹھنڈا اور نہ گرم، معتدل ہے، میڈیم ہے. یعنی اس کی تاثیر نہ گرم ہے بہت زیادہ، نہ بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈی ہے. اسی لیے ایسے ملکوں میں اور ایسی جگہ پر اگتا ہے جہاں کا موسم بالکل معتدل رہتا ہے، سردی بھی زیادہ وہاں نہیں اور گرمی بھی زیادہ نہیں. ایسے موسم میں اس کی کاشت اور اس کو اگایا جاتا ہے، اس کے درخت تو ہوتے ہیں. تو کشمیر کا ایک شہر ہے ہندوستان میں، ایک ہی جگہ پر اب اس کی کاشت ہو رہی ہے. کشمیر کا شہر ہے دریائے چناب کے کنارے پر، رام بن اس شہر کا نام ہے. وہاں پر بہت بڑا پلان حکومت نے ڈالا ہے، پلان اس کے اندر جو ہے ہزاروں درخت لگائے ہیں اس کے زیتون کے. اور وہ جو رام بن جو ہے کشمیری کہتے ہیں کہ یہ گرم علاقہ ہے، ہمارے یعنی کشمیر کے اندر سب سے گرم علاقہ یہ ہے، اور ہم لوگ کہیں گے وہ معتدل علاقہ ہے. ان کے حساب سے گرم اور ہمارے حساب سے میڈیم، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں نہ گرمی ہوتی ہے. تو یہ پھل، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے اور اس کے سے جو تیل نکلتا ہے یہ
ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے بطور غذا کے، فوڈ کے، اور بطور علاج کے بھی، اور اس کے تیل سے جو ہے چیزیں بھی بنتی ہیں، اور دنیا کا واحد تیل ہے کہ جس کے اندر جو ہے نقصان نہیں ہے، کولیسٹرول یا دنیا بھر کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو ڈائریکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے روٹی کے ساتھ۔ تو فرمایا اسی لیے اس کا الگ سے ذکر کیا، اس لیے الگ سے بیان کرنا پڑ رہا ہے قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اور پھل کا تذکرہ ایک ساتھ اللہ نے لپیٹ دیا، لیکن 2-3 پھل ایسے ہیں الگ سے ان کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زیتون، اس کی لکڑی کا مسواک بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں والزیتون، اور اللہ نے اگایا تمہارے لیے زیتون کے درخت کو بھی، والنخیل، اور کھجور کے درخت کو بھی، اس کا بھی تذکرہ اسپیشل آیا ہے، کھجور کا بھی۔ یہ چیزیں آج ہم لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، دنیا بھر کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث میں مفید بتائی گئی آج ہم اس سے دور ہیں۔ تو کھجور کا درخت، اور کھجور کی آپ جانتے ہیں کہ کتنی سینکڑوں قسمیں ہیں، ہر طرح کی کھجور ہوتی ہے، اور پوری غذائیت سے جو ہے ہر طرح کی جو چیزیں انسان کی باڈی کے لیے اور جسم کے لیے جو ہے کارآمد ہیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ والنخیل، اللہ اگاتے ہیں کھجور کو بھی، والاعناب، انگور کو بھی۔ یعنی سوچیں کہ ان پھلوں کا تذکرہ الگ سے کیا جا رہا ہے، کچھ تو ہے اس کے اندر، کچھ تو جو ہے دینی اور دنیاوی فائدے اس کے اندر ہیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے ان کا نام لے کر، اور انگور کا تذکرہ خالی یہاں پر نہیں ہے، قرآن میں اور بھی جگہوں پر ہے، کھجور کا تذکرہ بھی اور زیتون کا بھی۔ فرمایا والاعناب، اور اللہ انگور کو بھی اگاتا ہے، اور ومن کل الثمرات، آگے لپیٹ دیا، اور ہر طرح کے پھل، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل، یعنی سب کو کہاں تک گنائیں گے، لیکن جو ان میں اہم تھے، جن کا فائدہ اور جن کے کیا کہتے ہیں اثرات اچھے تھے، الگ سے اسپیشل تھے، ان کو الگ الگ سے نام لے کر اللہ نے ذکر کیا، اور پھر کہا ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا ان تمام میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، جو سوچتی ہے، ان چیزوں میں غور کرتی ہے، اس کے لیے نشانی ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھ میں آئیں گی کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن الگ الگ رنگ کے پھل کیسے پیدا ہو رہے ہیں، پھر رنگ بھی الگ ہے، ٹیسٹ اور ذائقہ بھی الگ ہے، دونوں بازو میں اگ رہے ہیں، ایک کھٹا ہے اور ایک میٹھا ہے، فالسا اگ رہا ہے وہ کھٹا، اسی کے بازو میں بیر کی بیل ہے اور درخت ہے وہ میٹھا۔ ایسے ہی دنیا بھر کے پھل ہیں، بہت سے پھل تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں غور و فکر کرنے والے کی اس کے اندر ہیں۔ ناریل کو دیکھ لو، پانی اندر آیا کہاں سے، اتنا سخت کھول ہوتا ہے، بعض مرتبہ توڑنے میں چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن پانی اندر کہاں سے آیا، کون سا سوراخ تھا، اور کون سا جو ہے وہاں پر جو ہے پائپ لائن تھی جس سے پانی اندر گیا۔ لوگ جلیبی میں چاشنی کہاں سے آئی، اس کی خواہ مخواہ کی ریسرچ کرتے ہیں، ایک چٹکلا بناتے ہیں، لیکن ریئل میں ناریل میں پانی کہاں سے آیا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نشانی ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ یہ پھل اور پھل کی بے شمار قسمیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے مسخر کیا، تمہارے تابع کیا۔ تسخیر کہتے ہیں کام پر لگانا، انسانوں کے تابع کرنا اور کام پر لگانا۔ رات اور دن کو ہمارے لیے اللہ نے ہمارے تابع کیا اور کام پر لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تو اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ قرآن میں کہیں پر بھی رات دن کا تذکرہ آئے گا تو رات پہلے آئے گی، کہیں بھی اگر تذکرہ آئے گا آپ کھول کر دیکھ لیں قرآن، رات کا تذکرہ، رات اصل ہے، دن اس کے تابع ہے، اسی لیے رات اسلام میں رات آتی بھی پہلے ہے۔ رات مغرب کے بعد جو ہے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے تو پہلے رات آتی ہے، پھر بعد میں دن آتا ہے، تو رات اصل ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ رات کو ہم نے لباس بنایا ہے، جسے لباس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے تو رات بھی انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور کہتی ہے بس کام کاج بند کر دے اور سو جا۔ جسے لباس بندے کو چھپا لیتا ہے تو رات کی اندھیری اور تاریکی بھی بندے کو چھپا لیتی ہے کہ اب اندھیرا ہو گیا
چھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا صاحبو، اب وقت ہے آرام کا. یہ شاعر نے بھی جو نظم لکھی تو کہا کہ رات ہوئی تو یہ رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے. جس طرح لباس چھا جاتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو رات بھی بندے کو چھپا لیتی ہے. اب تو چھپ کر آرام سے سو جا. اور وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش اور روزی حاصل کرنے کا، کسب کا ذریعہ بنایا ہے، ہاتھ پیر مارنے کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن آج انسان اللہ کے اس نظام میں دخل دینے لگا، اس کو چینج کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ نظام ہم نے بنایا. انسان کہتا نہیں اللہ میاں، رات جاگنے کے لیے، رات کام کے لیے، نائٹ کروں گا. تو پھر لائف ٹائٹ ہو جاتی ہے. جب نائٹ کرتا ہے نا تو لائف بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور ہو رہی ہے آج کل. 30 سال کا جوان ایسا لگ رہا ہے کہ 50 سال کا بڈھا ہے. جو لوگ رات کو جگتے ہیں نا، ایک رات نائٹ کر لو پھر کیا کہے گا کہ آج تو پوری رات نائٹ جگا ہوں، اب کل سوؤں گا. لیکن پورے دن سویا پھر بھی نیند پوری نہیں ہوئی، اب آج رات کو سوؤں گا تو نیند پوری ہوگی. یہ اللہ کا نظام ہے. فطرت اور قدرت کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن اس سے آگے انسان کی باڈی جواب دے دے گی. رات آرام کے لیے ہی ہے. اور جو لوگ اس نظام کو چینج کرتے ہیں وہ اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. جو راتوں کو جگتے ہیں خواہ مخواہ بلا وجہ اور آرام نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے. تو فرماتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی نشانی کہ رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے. اگر دن ہی دن ہوتا تو آرام کا موقع بھی انسان پریشان ہو جاتا. اسی لیے دنیا کے اندر ایک جگہ ایسی ہے انٹارکٹیکا کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. اسی لیے وہاں زندگی گزارنے کا سسٹم اور نظام نہیں ہے. انسان وہاں آباد نہیں ہوتے، وہاں انسان کے رہنے کے لیے وہاں موقع ہے ہی نہیں. لوگ جاتے ہیں گھوم پھر کے چلے آتے ہیں، لیکن باقاعدہ مستقل طور پر وہاں کوئی نہیں رہتا. کیوں؟ 6 مہینے تک دن ہی دن ہو، انسان کا نظام نہیں چلے گا. 6 مہینے تک رات ہی رات ہو، نظام نہیں چلے گا. کاروبار بھی کرنا ہے اور آرام بھی کرنا ہے، دونوں کرنا ہے. تو 2-4 دن تو انسان چل سکتا ہے کہ بھئی پردہ گرا دیا بولے رات ہو گئی دن میں، لیکن کب تک کرے گا؟ تو وہاں اسی لیے زندگی کا سسٹم وہاں کامیاب نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں ریسرچ کرنے، گھومنے پھرنے، پھر چلے آتے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہ رات دن کا آنا جانا ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من یاتیکم بضیاء. اے نبی آپ کہہ دو، بھلا بتاؤ مجھے کیا خیال ہے تمہارا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دے، دن نہ آوے، تو من یاتیکم بضیاء، کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آوے؟ دن کی روشنی لانے والا کون ہے بتاؤ تو صحیح. پھر اس کا الٹا بھی کہا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. اے پیغمبر ان سے پوچھو، کہو ان کو بتاؤ کہ اگر اللہ پورا ہمیشہ دن ہی دن بنا دے ہوئے تو کون ہے جو تمہارے لیے ایسی رات لائے ہوئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم سمجھتے کہ رات آئی پھر دن ہوا، رات آئی پھر دن ہوا. یہ ایسی تھوڑی ہو رہا ہے رات آئی دن ہوا. اگر اللہ روک دے ہوئے رات ہی رات تو لگ جائے واٹ، حالت خراب ہو جائے. اور اگر دن ہی دن تو بھی حالت خراب ہو جائے. تو یہ نظام ہے اللہ کا، اور اس کے پیچھے دنیا کی بہت بڑی مخلوق کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے. والشمس والقمر، سورج کو اللہ نے مسخر آرڈر دے رکھا ہے کہ خبردار صبح میں جس وقت تجھے نکلنا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. دن نکالنا پڑے گا تجھے، نکل کر روشنی پھیلانی پڑے گی. اور شام کو جب غروب ہونا ہے تو 1 سیکنڈ بھی تو لیٹ نہیں ہو سکتا، تجھے فوراً غروب ہونا پڑے گا اور اندھیرا لانا پڑے گا. تو یہ سورج یہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. فرمایا کہ مسخر کیا، کام پر لگایا اللہ نے تمہارے، رات کو بھی کام پر لگایا ہے، دن کو بھی کام پر لگایا ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کام پر لگا دیا. سورج فری میں روشنی پہنچاتا ہے اور کنٹینیوس پہنچاتا ہے، پابندی کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور صرف دھوپ اور گرمی یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی کیا کہتے ہیں نفع کی چیز چھپی ہوئی ہے
کہ کھیتیاں اور پھلوں کا پکنا شمس الدین بھائی کی کرپیا کی وجہ سے ہے، سورج کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر دھوپ نہ ہو کھیتی پک نہیں سکتی، پھل پک نہیں سکتا۔ اسی لیے جب دھوپ کم نکلتی ہے تو کھیتیاں پکنے میں لیٹ ہو جاتی ہیں، کہ اس سال بولے دھوپ زیادہ نہیں ہوئی تو کھیتی جلدی پکی نہیں تو دھوپ بھی ضروری ہے، گرمی بھی ضروری ہے، تو اسی لیے اس سے پھل پکتے ہیں۔ اور چاند کی روشنی، قمر الدین بھائی جو رات کو نظر آتے ہیں، جن کی روشنی سورج کے مقابل میں کم ہے، ہم سمجھتے ہو چاند نکلا ہوا ہے، چاند کی روشنی ہے، چاند ہے، ایسی نہیں ہے۔ جو بہترین خوبصورت شاندار قسم کے پھل نظر آتے ہیں نا، واہ، کہ بولے دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا، ابھی تو کھایا نہیں، دیکھ کر ہی دل خوش ہو رہا ہے نا، یہ دل خوش کرنے والا چاند ہے، اس کی وہ روشنی ہے جس کو شہر میں ہم کچھ نہیں سمجھتے، کہ شہروں میں ستاروں اور چاند کی روشنیاں ہمیں کم نظر آتی ہیں، کیونکہ لائٹیں اور بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں، تو بولے چاند ہے، ستارہ تو دکھتے ہی نہیں ہے۔ بولے چاند کی روشنی اگر نہ پڑے تو یہ پھلوں کے جو رنگ ہے یہ نظر نہ آوے۔ بہت سے مرتبہ جو ہے رنگ سے ہی آدمی کیا ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کہ بولے بہت شاندار دکھ رہا تھا پھل، بولے دل خوش ہو گیا تو خرید لیا میں نے۔ تو جو پھلوں میں رنگ آ رہا ہے، کھیتیوں میں رنگ آ رہا ہے، یہ قمر الدین بھائی کی کرپیا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے تابع کر رکھا ہے، کام پر لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے۔ اب ستارے تو ان کی روشنی تو ہمیں اور کم نظر آتی ہے، بولے اس کا کیا فائدہ، یہ کمکمے جو ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ارے شہروں میں تو بالکل نظر بھی نہیں آتے۔ سب سے بڑا رول ان کا ہے۔ سورج نے تو پکایا پھل اور کھیتیوں کو، چاند نے اس میں رنگ پیدا کیا، اور نجم الدین بھائی ستارے نے کیا کیا، اس میں ٹیسٹ اور ذائقہ ڈالا ہے۔ کتنی ہلکی روشنی ہوتی ہے، کتنی، بھائی ستارے کی روشنی سورج اور چاند کے مقابلے میں کتنی ہلکی ہوتی ہے، بعض مرتبہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس کی وہ روشنی پھلوں پر جو پڑتی ہے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدل رہا ہے، اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ جو آ رہا ہے وہ اس کی ہلکی ہلکی روشنی سے آ رہا ہے۔ سوچیں، جب ستارے کی روشنی پھلوں پر اثر ڈال کر اس کے ٹیسٹ کو شاندار بنا سکتی ہے، تو بہت سے ستارے فجر میں طلوع ہوتے ہیں، اسی وقت یعنی غروب ہو جاتے ہیں، اور ان کی روشنی بدن پر پڑتی ہے تو وہ بندہ صحت یاب رہتا ہے۔ تو شہر کے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے بدن نے تو شاید زندگی میں کبھی ان ستاروں کا دیدار بھی نہیں کیا ہوگا، ان کی روشنی کا سامنا بھی نہیں کیا ہوگا، تو پھر دنیا بھر کی بیماریاں شہروں میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوں گی؟ بھلا عجیب و غریب بات کرنے بیٹھا ہے۔ جب ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی پھلوں کے اندر اثر ڈال سکتی ہیں، تو بہت سے ستارے صبح کے وقت ہی، صبح صادق کے وقت ہی طلوع ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غروب ہو جاتے ہیں، اور ان کی روشنی انسان کی جلد اور اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو کس کو پڑے گی جو فجر کے لیے آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس وقت اٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے پہلے لوگ جو ہے بہت ایکٹیو ہوتے تھے، گاؤں کے رہنے والے، اور جو کھیتوں میں کام کرتے تھے، کہ وہ اذان دلواتے تھے کھیتوں میں اٹھنے کے لیے، 1 گھنٹہ پہلے اذان ہو رہی، نماز 1.5 گھنٹہ بعد ہو رہی ہے، تو اس وقت اٹھتے تھے، ان کو وہ ہوائیں اور وہ جو ہے روشنیاں لگتی تھیں۔ آج ہم اس سے محروم ہو گئے، آج ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں، یعنی شہروں میں اتنی وہ روشنیاں نہیں لگتی جتنی گاؤں میں لگتی ہیں، وہ کھلے میدان میں۔ اسی لیے جنگلوں میں پھل زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ان کا کنیکشن سورج سے ہے، ڈائریکٹ کنیکشن چاند سے ہے، ڈائریکٹ کنیکشن اس کا ستاروں سے ہے۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے، بہت بڑا نظام اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ ہلکی پھلکی روشنیاں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، کہاں کہاں ان کا اثر اور پاور جا رہا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے تو بہت تھوڑا سا بیان کیا ہے، اس کے پیچھے دنیا ابھی بہت بڑی ہے، ان نور اور روشنیوں کے پیچھے کی دنیا بہت بڑی ہے، کہ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ستاروں کو بھی ہم نے مسخر کیا اپنے حکم سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون،
بے شک ان تمام میں بے شمار لآیات، یہاں جمع کا صیغہ لے آئے، نشانی نہیں، بے شمار نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر غور و فکر کر کے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں، مجھے پہچاننا ہو تو میری مخلوق میں، میری بنائی ہوئی چیزوں میں غور کر لو، جو میں پانی برسا رہا ہوں، جو میں کھیتیوں کو جو اگا رہا ہوں، درختوں کو اگا رہا ہوں، پھلوں کو پیدا کر رہا ہوں، اور چاند سورج اور ستاروں کو جو میں نے کام پہ لگا رکھا ہے، ان تمام میں تم غور کرو گے، میری خدائی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر یقین کرنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوں گی۔ سبحان اللہ۔